لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حضرت سیدنا شاہ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کر رہے ہیں کہ 13 رمضان المبارک 724 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ اخبار الاخیار میں یہی تاریخ آپ کی لکھی ہے وصال کی۔ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر آپ کی حیات میں سے آپ کے کشف و کرامات کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آج بھی رمضان کی 13 تاریخ ہے اور آپ کی بارگاہ میں آپ کے عرس کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ بھی عقیدت کے نذرانے پیش کریں، پورا بیان سنیں اور پھر اس طرح کے بیانات کو اپنے محبین اور اپنے چاہنے والوں تک شیئر بھی کر دیں تاکہ ان تک بھی ہمارے اسلاف کا، بزرگان دین کا ذکر خیر پہنچے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر صاحب کشف و کرامت تھے۔ آپ کی چند کرامات میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت سر پر دہی کی ٹھلیاں رکھے ہوئے حضرت بو علی شاہ قلندر کے قریب سے گزر رہی تھی۔ دہی کا جو بھی برتن ان کے پاس رہا وہ دہی اپنے برتن میں رکھ کر اور سر پر رکھ کر کے وہ جا رہی تھی، قریب سے گزر رہی تھی بو علی شاہ قلندر کے۔ آپ نے اسے روک کر اس سے پوچھا کیا بیچ رہی ہو؟ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دہی بیچنے والے سے پوچھا کیا بیچ رہی ہو؟ اس عورت نے کہا دہی بیچ رہی ہوں۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے اس سے کہا کیا تم دہی فروخت کرو گی، دہی بیچو گی؟ وہ عورت بولی کیوں نہیں، اور میں دہی بیچنے کے لیے ہی نکلی ہوں، مگر یہ دہی بہت قیمتی ہے، تم اسے نہیں خرید سکو گے۔ وہ عورت پہچانی نہیں بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو اور کہنے لگی کہ تم اس کو نہیں خرید پاؤ گے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی قیمت پوچھی تو وہ عورت بولی اس کی قیمت سونے کا ایک سکہ ہے، یعنی سونے کا ایک سکہ اس کی قیمت ہے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زانوں کے نیچے سے سونے کا ایک سکہ نکال کر عورت کی طرف اچھال دیا اور بے نیازی سے کہا جاؤ، سکہ بھی تمہارا ہوا اور دہی بھی تمہارا، فقیر کو کچھ نہیں چاہا۔ سکہ نکالا اور اچھال کر کے دہی والی کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ سکہ بھی تمہارا، دہی بھی تمہارا، فقیر کو کچھ نہیں چاہا۔ یعنی انہوں نے جو کہا کہ تم لے نہیں پاؤ گے، حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بے نیازی دکھایا کہ ہم لینے کو تو کچھ بھی لے سکتے ہیں، لیکن ہماری بے نیازی یہ ہے کہ جس سکے کی تم بات کر رہی ہو وہ سکہ بھی تم لے لو اور دہی بھی تم اپنے پاس رکھے رہو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ عورت نے، جو دہی والی تھی، وہ عورت نے حیرت کے عالم میں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور سکے کو ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ سیرت کی کتابوں میں منقول ہے کہ 4 روز بعد وہ عورت پھر حضرت بو علی شاہ قلندر کے پاس جھجکتے ہوئے پہنچی۔ جب 4 دن گزر گیا تو جھجکتے ہوئے، شرماتے ہوئے وہ عورت دوبارہ 4 دن کے بعد حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دوبارہ سکہ دے دیا، ایک اور سکہ دوبارہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد اس عورت کا روز کا معمول ہو گیا، روز کی اس کی عادت ہو گئی اور وہ اکثر آپ کے پاس آنا شروع ہو گئی اور آپ سے سکہ لے جاتی اور گھر پہنچ کر اپنے شوہر سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتی۔ یہاں سکہ لیتی، گھر پہنچتی اور اپنے شوہر کے پاس جا کر کے ان کی تعریف کرتی۔ منقول ہے کہ ایک دن اس کے شوہر نے کہا کہ تم ان میاں جی کی بہت تعریفیں کرتی ہو اور ہم بے اولاد ہیں، تم ان سے سکہ کی بجائے بیٹا مانگو۔ اتفاق یہ کہ اس عورت کی اولاد نہیں تھی، وہ اولاد سے محروم تھی اس وقت تک۔ تو یہ جب ہر روز اپنے شوہر کے پاس جا کے تعریف کرتی تھی تو ایک دن وہ شوہر کہنے لگی کہ جب بابا جی کی تعریف کرتی ہو تو یہ سکہ لانے کے بجائے، سکہ مانگنے کے بجائے ان سے اپنی اولاد مانگ لو۔ دوسرے روز جب وہ عورت حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹے کی تمنا ظاہر کی۔ فرمایا کہ اس عورت نے کہی کہ بہت لے لی سکے، اب میرے دامن کو بیٹے کی دولت سے آپ دعا کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا جاؤ اپنے محلے میں منادی کرا دو۔ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے محلے میں جا کر اعلان کرا دو کہ جس کے یہاں بھی اولاد ہے یا جس کے یہاں بھی اولاد نہیں ہوتی تو وہ یہاں آ جائے۔ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے فرمایا کہ جاؤ اپنے محلے میں اعلان کر دو اور اعلان کر دو یہ کہ جس کے یہاں بھی اولاد نہیں ہے وہ سب کے سب یہاں آ جائے۔ تیسرے روز وہ عورت
دوسری عورتوں کے ساتھ، وہ ساری عورتیں جن کی اولاد نہیں تھی ان کے ساتھ حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس پہنچی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پان کی ایک گلوری کے ٹکڑے کیے، ہے نا، پان کے گلوری کے ایک ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا ان تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر ساری عورتیں نے پان کھا لی، ایک عورت نے وہ پان کا ٹکڑا نہیں کھایا۔ پان کا ٹکڑا کرے ابو علی شاہ قلندر نے اور تھوڑا تھوڑا تمام عورتوں کو کھلا دیے۔ ایک عورت جو ہے نا انہوں نے وہ ٹکڑا نہیں کھائے، باقی ساری عورتوں نے پان کھا لیا۔ اور ایک وقت گزر جانے کے بعد سب کی مرادیں برآئیں۔ جس عورت نے وہ پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور اولاد سے محروم رہی، یعنی جتنی بھی عورتوں نے پان کا ٹکڑا کھایا تھا وہ ساری عورتیں الحمدللہ اولاد والی ہو گئی، اور جو عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ اولاد سے محروم ہی رہی۔ اولاد حاصل کرنے والی تمام عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کی ایک برتن اپنے سر پر رکھی اور حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس گئی، کیونکہ بات شروع ہوئی تھی دہی کے اس برتن سے۔ تو اب جن جن کو بھی اولاد ملی نا وہ ساری عورتیں دہی ایک برتن میں بھر کر ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، اور حضرت ابو علی شاہ قلندر کے پاس جب آئی اور سب آپ کی نظر کر دی، سارے لوگ ابو علی شاہ قلندر کو پیش کر دی عورتوں نے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نذرانے کو قبول کیا۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی تھی جس نے پان نہیں کھایا تھا، جنہوں نے پان نہیں کھایا تھا وہ عورت بھی تھی، اور وہ اولاد سے محروم تھی اور بہت آزردہ تھی، بہت پریشان تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے غم زدہ ہونے کی وجہ دریافت کی، تو اس نے کہا کہ میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا پان اپنے منہ میں رکھنے کے بجائے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اس عورت سے کہا غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، تو جا کر وہ پتھر اٹھا۔ اس عورت نے حضرت ابو علی شاہ قلندر کے فرمان کے مطابق جب وہ پتھر اٹھا کر دیکھا تو دنگ رہ گئی کہ اس پتھر کے نیچے ایک نوزائیدہ بچہ کھیل رہا تھا۔ اس پتھر کے نیچے ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ عورت نے جوش مسرت سے اس بچے کو فوراً اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ الحمدللہ، غور کیجئے ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی کیا عظمت و شان ہے کہ پان کھلایا سب کو، وہ سب کو بھی اللہ کی رحمت و قدرت سے اولاد ہوئی، اور جس نے پان کھائی نہیں بلکہ اس پتھر کے نیچے دبا دی، اللہ کی قدرت دیکھیے کہ الحمدللہ وہ پان کے ٹکڑے کی برکت سے وہاں پر ایک بچہ موجود تھا۔ یہ اللہ والے ہیں الحمدللہ۔ 13 رمضان المبارک ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ خوب خراج عقیدت پیش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پر خوب رحمتیں نازل فرمائے اور ان کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔